اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال، حکایات صحابہ، صفحہ 17۔ تمہید۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد سن 1353 ہجری میں ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ اور عورتوں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ واہی تباہی جھوٹی حکایات کے بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کی بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دو جہان میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائیگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو اپنی مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر سن 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے، بالخصوص صحابہ کی جماعت جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول کی مصاحبت کے لیے چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صوفیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم جو سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے۔ بیان القرآن۔ ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے بعض و ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابو سلیمان دارافی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں حاضر ہوا، ان کے واعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب واعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس واعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستہ میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب توڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے میں نے اس رسالہ یعنی حکایات صحابہ کو 12 بابوں اور ایک خاتمہ پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب، دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ دوسرا باب، اللہ جل جلالہ کا خوف اور ڈر جو صحابہ کرام کی خاص عادت تھی۔ تیسرا باب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی کا نمونہ۔ چوتھا باب، صحابہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی حالت۔ پانچواں باب، نماز کا شوق اور اس کا اہتمام۔ چھٹا باب، ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا۔ ساتواں باب، بہادری، دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق۔ آٹھواں باب، علمی مشاغل اور علمی انہماک کا نمونہ۔ نواں باب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل۔ 10واں باب، عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا بیان۔ 11واں باب، بچوں کا دینی ولولہ اور بچوں میں دین کا اہتمام۔ 12واں باب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔ اس کے بعد خاتمہ، صحابہ کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔